30 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے اپنا 100 رکنی وفد بھیجا ہے عراق کے اندر، اور جس میں 9 سعودی وزراء جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اور سعودی عرب کی جانب سے یہ 30 سال کے اندر جو ہے یہ پہلا تاریخی وفد ہے جو اتنا بڑا بھی ہے، اور جس کے اندر سعودی عرب کی جانب سے 9 وزراء بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اور سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان، انہوں نے $1 ارب عطیہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے عراق کے لیے، اور یہ کہا ہے کہ عراق کے اندر سپورٹ سٹی بنائی جائے گی اور عراق کی جو تمام وہاں پر تعمیر نو کا کام ہے اس میں تعاون کیا جائے گا۔ اور سعودی عرب نے یہ بھی کہا ہے کہ عراق کے ساتھ عراق کے اندر جو کونسل خانے ہیں، 30 سال کے بعد سعودی عرب نے بغداد جو دارالحکومت ہے عراق کا، وہاں پر کونسل خانہ کھولنے کا اعلان بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ باقی 3 شہروں میں بھی وہاں پر کونسل خانے جو ہیں وہ کھولے جائیں گے۔ اور یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو عراق کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی اسی مہینے جو ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو عراق کے صدر ہیں برہم صالح، وہ بھی سعودی عرب کا اور کویت کا اور باقی ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ عراق کے تعلقات کا مستحکم ہونا یا سعودی عرب کا عراق کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے اس کی جو سرحد ہے وہ عراق کے ساتھ ملتی ہے، اور پھر عراق کے ساتھ ایران کی سرحد ملتی ہے۔ اور 2001 کے بعد جب حملہ ہوا عراق کے اندر، امریکہ نے جب وہاں پر حملہ کیا، اٹیک کیا، تو اس کے بعد سے عراق کے اندر ایران مضبوط ہو گیا۔ ایرانی ملیشیائیں جو ہیں وہ عراق کے اندر اس قدر پاورفل ہو گئیں کہ سارا کا سارا نظام حکومت جو ہے وہ عراق کا جو نظام حکومت ہے، عراق کے اندر جو موجود تیل کے بڑے بڑے کنویں ہیں، گیس کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، تمام کے تمام وہ وسائل جو عراق کے اندر موجود ہیں، ان تمام کے تمام وسائل پر ایران قابض ہو گیا۔ اور پھر یہی دیکھنے میں بھی آیا کہ ماضی میں جو 2 حکومتیں عراق کے اندر رہیں وہ ساری کی ساری ایران نواز تھیں، اور اس وقت بھی جو پارلیمنٹ میں یعنی عراق کی پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں وہ زیادہ تر جو تعداد ہے ان کی وہ ایران کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، اور باقاعدہ طور پر عراق کے اندر جو ہے وہ اثر و رسوخ جو ہے وہ ایران کا ہے۔ تو اس صورتحال میں خطرہ یہ تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ جب سرحد ملتی ہے عراق کی، تو ایران عراق کی سرحد کے ذریعے سے سعودی عرب پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور ایران نے کئی بار کوشش بھی کی ہے کہ عراق کے ساتھ جو سرحد ملتی ہے سعودی عرب کی، وہاں سے اندر داخل ہو، وہاں سے شدت پسندوں کو داخل کرے، وہاں سے ملیشیاؤں کو اندر داخل کرے، وہاں سے ایسے جو تنظیمیں ہیں ان کو داخل کرے، تاکہ سعودی عرب کے ساتھ بد امنی کا ماحول پیدا کیا جائے۔ اور اس کے یہی وجہ ہے کہ جو سعودی عرب کی جو فوج ہے اس کی جو زیادہ تر جو تعداد ہے وہ عراق کے بارڈر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور سعودی عرب نے اپنا بارڈر جو ہے وہ بند بھی رکھا ہوا ہے عراق کے ساتھ، اور یہ صورتحال وہاں پر موجود ہے۔ اور سعودی عرب نے وہاں پر جو ہے اپنی فوج بھی زیادہ تر لگائی ہوئی ہے، اور جو دوسرا سعودی عرب کی ایک سرحد ہے تبوک کے ساتھ جو اردن کے ساتھ ملتی ہے، وہاں پر بھی سعودی عرب کی زیادہ تعداد میں فوج موجود ہے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے عراق کے ساتھ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ایران کا نظریہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حرمین شریفین پر ان کا کنٹرول ہو۔ صفوی حکومت کا یہ خواب ہے کہ حرمین یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ان کے کنٹرول میں آ جائے، اور یہی بنیادی وجہ ہے، یہی وہ بنیادی نظریہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو صورتحال ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ تو عراق کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کا مستحکم ہونا یہ نہ صرف سعودی عرب کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ جو مڈل ایسٹ کے باقی ممالک ہیں، بالخصوص متحدہ عرب امارات اور باقی جو کنٹری جو آپس میں ایک لائن میں موجود ہیں، کویت وغیرہ، ان سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپس میں وہ عراق کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کریں۔ پھر جب عراق کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات مستحکم ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شام تک اور باقی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، اور ممالک جو ہیں، ان ممالک میں بسنے والی جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔